ایک دفعہ ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو چراتے چراتے درخت کے نیچے سو گیا۔ ایک بھیڑ کا بچہ گھاس چر رہا تھا۔ وہ گھاس چرتے چرتے اپنے گروہ سے الگ ہو گیا اور کافی دور جا نکلا۔ قریب ہی جھاڑیوں میں جب بھیڑیے نے چھوٹے سے بھیڑ کے بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور تیزی سے ہونٹ چباتے ہوئے بھیڑ کے بچے کی طرف بھاگا اور اسے دبوچ لیا اور چرواہے کی نظروں سے دور لے گیا۔ چھوٹا بھیڑ کا بچہ اتنا حیران اور خوفزدہ تھا کہ اب کیا کرے، تو اس کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے بھیڑیے سے کہا، بس ایک سیکنڈ مسٹر وولف، اس سے پہلے کہ آپ مجھے کھائیں، میری ایک آخری خواہش ہے۔ میں صرف ایک آخری بار رقص کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ صرف پائپ بجا سکتے ہیں تو میں اپنا آخری رقص کر سکتا ہوں۔ بھوکے بھیڑیے نے سوچا کہ چلو اس کی آخری خواہش پوری کی جائے، تو بھیڑیے نے اپنے نئے کھانے کا جشن منانے کے لیے پائپ بجانا شروع کر دیا۔ بھیڑ کے بچے نے کہا کہ اور بھی اونچی آواز میں بجاؤ، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ بھیڑیا اور بھی اونچی آواز میں پائپ بجانے لگا۔ شور کی آواز سے چرواہے کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے کتوں کو بلایا۔ چرواہا اور کتے فوراً اس طرف بھاگے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ بھیڑیے نے اچانک کتوں کو قریب آتے دیکھا تو پائپ پھینکا اور جان کی بازی لگا دی۔ پائپ بجانے کی بجائے مجھے فوراً بھیڑ کا بچہ کھا لینا چاہیے تھا، میں کیا سوچ رہا تھا، بھیڑیا افسوس کرنے لگا۔ جلد ہی کتے نے بھیڑیے کو پکڑ لیا اور اسے اچھا سبق سکھایا۔ چرواہا بھی وہاں پہنچ گیا اور چھوٹے بھیڑ کے بچے کو شابش دیتے ہوئے واپس لے گیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی کو جسمانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، بلکہ ذہین دماغ والے جسمانی طاقت پر قابو پا سکتے ہیں۔